أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. برادران محترم، عزیزان ملت، قابل صد احترام ماں اور بہنوں، آج کی یہ محفل، یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے. اللہ کے گھر میں انعقاد پذیر ہے، اور آج ہم سب یہاں جمع ہیں مدح رسول سننے کے لیے اور حمد باری تعالی سننے کے لیے. ہمارے درمیان پاکستان کی مشہور نہیں بلکہ عالم اسلام کی مشہور شخصیت شاعر ابن شاعر سید سلمان گیلانی صاحب مدظ العالی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. میں ان کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر اپنے دوسرے پروگرام کینسل کر کے آج ہمارے ہاں تشریف لائے، ورنہ آج ان کا پروگرام میری لینڈ میں تھا، بالٹیمور میں. انشاءاللہ ہم ان کے اشعار سے ان کا انداز تکلم، انداز نعت بالکل ڈیفرنٹ آپ پائیں گے. ایک تو یہ کہ ان کا اپنا کلام ہے جو وہ پڑھتے ہیں، یہ ان کی اپنی شاعری ہے اور ان کا انداز بھی منفرد ہے. ان کے والد صاحب سید امین گیلانی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرما دے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. ان کی خدمات ختم نبوت کے حوالے سے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ اس وقت سے انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے، انقلابی نظموں کے ذریعے انہوں نے قوم کو جگایا، مسلمانوں کو جگایا، بر صغیر کے مسلمانوں کو جگایا. اور
اپنی فوتگی سے کچھ عرصہ قبل جب امام کعبہ پاکستان کے دورے پہ آئے تھے تو شاہی مسجد میں امام کعبہ کے خطاب سے پہلے انہوں نے ہدیہ عناد پیش کیا تھا، جہاں لاکھوں کا اجتماع تھا، اور ویسے بھی وہ لاکھوں کے اجتماع میں پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح سید امین سلمان گیلانی بھی پاکستان میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں، ہر جگہ گئے۔ امریکہ میں اس دفعہ پہلی مرتبہ آئے ہیں اور انشاءاللہ اب آتے رہیں گے۔ تو بہرحال میں زیادہ آپ کے ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ آج کے اس مجلس کی صدارت استاد العلماء اور اس علاقے کی واشنگٹن ڈی سی، میری لینڈ، ورجینیا کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا عبد المتین نعمانی صاحب فرما رہے ہیں، اور میں اب سید امین سلمان گیلانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے محظوظ فرمائیں۔ وہ ہاتھ والا مائک کرنا ہے۔ اصل میں یہ جب آمنے سامنے ہوتے ہیں نا، پانی اس کا بچہ ہے بسم اللہ۔ ہمارے دوست جو دور بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے آگے آگے آ جائیں ذرا، ادھر جگہ ہے بائیں ہاتھ، اس کی سیٹیاں بند کر دیں، اب ہماری عمر سیٹیوں والی نہیں ہے۔ چلے ماشاء اللہ۔ پانی نو ٹکن لا دیو تسی، میں جدوں کھول گا ادوں کھول لیں، نہیں تو گر جائے گا بات۔ ایک کوٹ پلا ہی دیو پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھا الحمدللہ۔ بی کلوز ٹو ایچ ادر نا، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کم فارورڈ، کم فارورڈ۔ تھوڑی تھوڑی انگریزی میں بھی آن لگ پئی، پاوے غلط ہی بولو، کہندے بولنی چاہیے۔ میری طبیعت میں ذرا مزاح بھی ہے، میری عادت ہے میں ہنستا ہنساتا رہتا ہوں، دوستوں میں ہنستا ہنساتا ہوں۔ اس کی فرمائش ہم آج نہیں کر نہیں آج نہیں کریں گے انشاءاللہ، پھر صحیح۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز کا حضرت جابر حضرت سمرہ بن جندب سے پوچھتے ہیں کہ سمرہ آپ فجر کی نماز کے بعد حضور کے پاس بیٹھے مسجد نبوی میں کیا کرتے رہتے ہو؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مزاحیہ اشعار سناتے ہیں، اور حضور بھی کوئی نہ کوئی مصرع لگا دیتے ہیں بعض دفعہ۔ تو یہ ہنسنا ہنسانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، لیکن آج کے دور میں چونکہ ہماری شاعری جو ہے وہ اس ظاہر ہے کہ 1400 سال کے فاصلے پر ہے، تو کچھ نہ کچھ اس میں غلو تو ہو گیا نا۔ بہرحال حضور پاک کا مزاح سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح میں بھی سچ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کبھی مزاح میں بھی آپ نے غلط بات نہیں بیان کی، اس وقت بھی صحیح اور حق بیان کیا۔ بہرحال اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ درود پاک محبت سے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں، حضرت مولانا عبدالرزاق عزیز صاحب ہمارے بہت ہی پرانے دوستوں میں سے ہیں، ہمارے والد صاحب کے ساتھ بھی ان کا وقت گزرا ہے۔ تو یہ نیو یارک میں تھے
میں جب آیا ہوں تو میں نے پہلے بھی ان کو آنے سے پہلے بھی اطلاع دی کہ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. تو ان کی بڑی دیر سے تمنا تھی کہ یہاں آپ کے پاس میں آؤں. مولانا نے مجھے حکم دیا تو اللہ پاک نے آج موقع دیا ہے. ٹائم چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، عشاء کی نماز میں باتیں نہیں کرتا. جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ میں آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں کی محبت ہے، چاہت ہے، پیار ہے، الفت ہے کہ آپ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تشریف فرما ہے. تو کیوں نہ جس نے یہ موقع دیا ہے پہلے اسی کی تعریف کر لیں ہم. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. یہ دوست اگر بیٹھیں گے صحیح تو پھر ذرا توجہ جو ہے نا. بھائی بیٹھ جائے. مائک کے بغیر ہم پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ بیٹھ جائے پھر اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. میرے ساتھ آپ بھی اگر کہیں گے تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. سننے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا. جب وقفہ کرے تو سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں. آدم کو آسمان سے، آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا. عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھانے والا. عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھانے والا. ہر شے پہ ہے وہ قادر، ہر شے پہ ہے وہ قادر. ہر چیز کا خدا ہے کون؟ اللہ بہت بڑا ہے. بولو اللہ بہت بڑا ہے. اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں غذا دے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور بلند آواز سے کہہ دیجئے، اور بلند آواز سے ذرا. یونس نبی کو مچھلی، یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں غذا دے. یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے. یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے. فرعون کے محل میں، فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالتا ہے کون؟ اللہ بہت بڑا ہے. بولو اللہ بہت بڑا ہے. اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے. اللہ
بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور نمرود کا تکبر پل بھر میں زیر کر دے، نمرود کا تکبر، نمرود کا تکبر پل بھر میں زیر کر دے۔ اور شداد کا تبختر، شداد کا تبختر لمحوں میں ڈھیر کر دے، شداد کا تبختر لمحوں میں ڈھیر کر دے۔ چڑیوں سے ہاتھیوں کا، چڑیوں سے ہاتھیوں کا برکس نکالتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، بولو اللہ بہت بڑا ہے، بڑا ہے۔ آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھانے والا، ہر چیز پر ہے قادر، ہر شے کا وہ خدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، بولو اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ہجرت کی رات اپنے یاروں کو یوں بچایا، ہجرت، پہلے میں نے نبیوں کے حوالے سے اللہ کی بڑائی بیان کر، اب میں صحابہ کے حوالے سے کچھ اللہ کی بڑائی بیان کروں کہ ہجرت کی رات اپنے یاروں کو یوں بچایا، مکڑی نے جالا بن کر منہ غار کا چھپایا، مکڑی نے جالا بن کر منہ غار کا چھپایا، اندر کبوتروں کی، اندر کبوتروں کی غوں غوں مچی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، کہہ دو اللہ بہت بڑا ہے، بڑا ہے، اس کی نا ابتدا ہے، اس کی نا انتہا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ بو بکر کو بنایا ایسا وفا کا پیکر، بو بکر کو بنایا ایسا وفا کا پیکر، سر رکھ کے گود میں ہیں سوئے ہوئے پیمبر، سر رکھ کے گود میں ہیں سوئے ہوئے پیمبر، ایڑی نہیں ہٹاتا، ایڑی نہیں ہٹاتا، موذی جو کاٹتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، کہہ دو اللہ بڑا ہے۔ یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں غذا دے، یوسف کرے غلامی اسے بادشاہ بنا دے، یوسف کرے غلامی وہ بادشاہ بنا دے، فرعون کے محل میں، فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور توہین مصطفیٰ کی اس کو نہیں گوارا، توہین مصطفیٰ کی صلی اللہ توہین مصطفیٰ کی اس کو نہیں گوارا،
دیکھو تو ابو لہب کا کیسے کیا کباڑا، دیکھو تو ابو لہب کا کیسا کیا کباڑا، اور مرزے کو ٹوائلٹ میں ہیضے سے مارتا ہے کون؟ اللہ بہت بڑا ہے، بولو اللہ بہت بڑا ہے، ہاں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، کہہ دو اللہ بہت بڑا ہے۔ آدم کو آسماں سے دھرتی پہ لانے والا، عیسیٰ کو آسماں پر زندہ اٹھانے والا، ہر چیز پر ہے قادر، ہر شے کا وہ خدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، ہاں اللہ بہت بڑا ہے، ہاں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، جل جلالہ عم نوالہ۔ شعر پنجابی دے بھی سنا دو، من زیادہ پنجابی دوست نظر آ رہے ہیں۔ اوے چلیا ایویں مار نہ چل، او دے فضل و کرم تے گل مکدی، اوے چلیا پیار دا لفظ ہے نا، پچھڑ چلیا انج نہیں کری دا، پیار میں ہم ایک دوسرے سے وہی کہتے ہیں نا پنجاب میں، دیہاتوں میں خصوصاً، ہائے ہائے اوے چلیا ایویں مار نہ چل، او دے فضل و کرم تے گل مکدی، کی اسی ہاں تے کی ساڈے عمل، او دے فضل و کرم تے گل مکدی، بولو لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ، بچوں کو بھی پڑھایا کریں لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، تے او جنوں چاوے ڈوب دیوے، او جنوں چاوے ڈوب دیوے، او جنوں چاوے تار دیوے۔ ساڑھے پنجابی کہندے نہیں ڈوبن والا وہ ہوئے گا، پر تارن والا دے ساڑھا بابا ہے، 12 سال انہیں ڈوبی رکھی، پر ساڑھے بابے نے ویکھیا نہیں۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ او جنوں چاوے ڈوب دیوے، او جنوں چاوے تار دیوے، کم ککھ بھی نہیں آؤندے کس بل، کم ککھ بھی نہیں آؤندے کس ول، او دے فضل و کرم تے گل مکدی، بولو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ذرا تھوڑا بلند آواز سے لٹل بٹ لاؤڈ میں کہا کرتا ہوں، نہ دولت کام آئے گی، نہ منصب کام آئے گا، نہ دولت کام
آئے گی نہ منصب کام آئے گا، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا۔ خدا کا نام تم اونچا کرو بندوں کی محفل میں، خدا کا نام تم اونچا کرو بندوں کی محفل میں، اور فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے گا۔ اس لیے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، دے فضل و کرم تے گل مکدی کی اسی ہاں تے کی ساڑے عمل، او دے فضل و کرم تے گل مکدی۔ شعر دیکھیے گا کہ او دے در تے سر نو چکا بندیاں، او دے در تے سر نو چکا بندیا، اے انہوں اپنا دکھ سنا بندیا، انہوں اپنا دکھ سنا بندیا۔ کیوں کہ کرے او یو مشکلاں پل وچ حل، کرے او یو مشکلاں پل وچ حل، او دے فضل و کرم تے گل مکدی، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، کہہ دو لا الہ۔ ہاشمی صاحب آگے آگے تشریف لے آئیے۔ ہمارے مہربان دوست، ہمارے شہر شیخو پورہ کی آن بان چان پہچان، جو آپ کے یہاں آپ کی مسجد کے ہی ماشاءاللہ نمازی ہیں، شیخو پورہ سے ان کا ہمارا پرانا تعلق خاندانی۔ لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، دے فضل و کرم تے گل مکدی، تے کیوں در در تکے کھانا ہے، سبحان اللہ، کیوں در در تکے کھانا ہے، کدی ایس ٹہری اگے کدی ایس ٹہری اگے، کیوں در در تکے کھانا ہے، کیوں ہے وہیں وقت گوانا ہے، او دے دوارے چل، او دے دوارے چل، او دا بوا مل، او دے دوارے چل، او دا بوا مل، او دے فضل و کرم تے گل مک دی، بولو لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ دھرنا مارنے کا وقت آ رہا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، آخری 10 دن دھرنا دینے کے دن ہے۔ اسلام آباد کے دھرنے سے تو کچھ نہیں ملا بیچاروں کو، لیکن یہ 10 دن کا دھرنا ہر آدمی کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں دھرنا دینا۔ او دے دوارے چل، او دا بوا مل، او دے فضل و کرم تے گل مک دی، بولو لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ تے تیری اکھیں وچ ہنیرا آئے، اکھیں وچ
ہنیرائے اوے تو دا بن او تیرا اے تو دا بن تے او تیرا اے تو سجنا من تو سجنا من تو سجنا من تو سجنا من گیلانی دی گل او دے فضل و کرم تے گل مک دی بولو لا الہ الا اللہ قولو لا الہ الا اللہ ہاں لا الہ الا اللہ بولو لا الہ کی اسیحاں تے کی ساڑے عمل او دے فضل و کرم تے گل مک دی اوے چلیا ایویں مار نہ جل او دے فضل و کرم تے گل ہی اتھے مک دی آگے درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد نفسنا صلواتک و بیض مرماتک و مبارک وسلم جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے صلی اللہ ارے میاں گونج پیدا کر دو صلی اللہ اتنے محسن نبی کے لیے اتنی آہستہ آواز سے ذرا زور سے کہہ دو صلی اللہ جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے ایک تو قرآن یہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور ایک قرآن وہ ہے جو احادیث ہے وہ بھی ما ینطق عن الہوا وہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے سب کچھ وہی ہوتا ہے اس کی تلاوت نہیں ہوتی بس جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے اور جو ان کے تلووں سے لگ گئے ہیں وہ ذرے خورشید بن گئے ہیں جو ان کے تلووں سے لگ گئے ہیں وہ ذرے خورشید بن گئے ہیں جو ان کے قدموں نے چھو لیا ہے جو ان کے قدموں نے چھو لیا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے کون جانتا تھا بلال کو سلمان کو ابو ذر کو عمار کو انس کو کوئی جانتا تھا کوئی ٹکا مول بھی نہیں تھا آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو انمول ہو گئے ہیرے بن گئے جواہر بن گئے عقیق بن گئے مرجان بن گئے ورنہ سنگریزے تھے عام پتھر کے ٹکڑے روڑے جن کو ادھر ہائے جو ان کے تلووں ذرے تھے جو ان کے تلووں سے لگ گئے ہیں
جو ان کے تلووں سے لگ گئے ہیں وہ ذرے خورشید بن گئے ہیں، جو ان کے قدموں نے چھو لیا ہے عقیق و مرجان ہو گیا ہے، وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے۔ اور یہ وقت کی نبض تھم گئی کیوں، خاموش کیوں ہے نظام ہستی۔ مشہور واقعہ کی طرف اشارہ۔ یہ وقت کی پلس، یہ وقت کی نبض تھم گئی کیوں، خاموش کیوں ہے نظام ہستی۔ ملک ہیں ششدر فرشتے حیران، ملک ہیں ششدر کہ عرش پر آج کون مہمان ہو گیا ہے۔ کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے، آقا دو جہان دو جہانوں کی سیر کر کے واپس بھی تشریف لے آئے۔ یہ وقت کی نبض تھم گئی کیوں، خاموش کیوں ہے نظام ہستی۔ ملک ہیں ششدر کہ عرش پر آج کون مہمان ہو گیا ہے، جو ان کے قدموں نے چھو لیا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے۔ اور مجھے مدینے کا شوق تھا پر نہ زاد تقویٰ نہ زاد راہ تھا۔ اول جب میں گیا ہوں مجھے مدینے کا شوق تھا پر مجھے مدینے کا شوق تھا پر نہ زاد تقویٰ نہ زاد راہ تھا۔ درود پڑھتا رہا میں ان پر، درود پڑھتا رہا میں ان پر، تو کام آسان ہو گیا ہے۔ درود درود پڑھتا رہا میں ان پر، تو کام آسان ہو گیا ہے۔ جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے، جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے۔ اور میرے محمد صلی اللہ میرے محمد کتنا میٹھا نام ہے، کتنا پیارا نام ہے۔ اللہ نے نام میں بھی معجزہ رکھ دیا، خواہی نہ خواہی، چاہو نہ چاہو، جب بھی تم کہو گے محمد، حرف میم اس میں 2 مرتبہ آتا ہے، میم، ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں، نام محمد کو بوسہ مل جاتا ہے۔ کوئی چاہے نہ چاہے، جب بھی کوئی کہے گا محمد، اللہ اکبر۔ والد صاحب کے اس پر 2-3 شعر مجھے راشد بھائی۔ سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے، سب نبی اچھے، سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب سے وہ مکہ
مکے کا یتیم اچھا ہے، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے۔ لب کو لب چومتا ہے جب کوئی لے نام ان کا، لب کو لب چومتا چومتا چومتا، لب کو لب چومتا ہے چومتا ہے، لب کو لب چومتا ہے جب کوئی لے نام ان کا، نام میں ان کے یہ دو مرتبہ میم اچھا ہے، نام میں ان کے یہ دو مرتبہ میم۔ اس پر میں نے پنجابی کا ایک تڑکا لگا دیا کہ ایک واری جد میرے لباں تے نام محمد آوے، ایک واری جد میرے لباں تے نام محمد آوے، تے دو واری لب نال خوشی دے لب نال جفی پاوے، ایک واری میں صلی اللہ علیہ وسلم آکھاں تے 10 واری میرے تو رب دی رحمت واری جاوے، لب کو لب چومتا ہے، ہائے لب کو لب چومتا ہے جب کوئی لے نام ان کا، نام میں ان کے یہ دو مرتبہ میم اچھا ہے، اور وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہیں وابستہ، وہ بھی اچھے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہیں وابستہ، کیوں وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہیں وابستہ، ان کے حجرے میں ہے جو بھی مقیم اچھا ہے، ان کے روضے میں ان کے حجرے میں ہے جو بھی مقیم اچھا ہے، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم، میرے محمد ہیں شان والے، ہے ان کا سینہ وہ شان والا، کہ ان کے سینے سے لگ گیا جو ان کے سینے سے لگ گیا ہے، وہ سینہ ذیشان ہو گیا ہے۔ میں نے آدھی دنیا جیسے حضرت بتا رہے تھے، آدھی دنیا دیکھی، امریکہ نہیں دیکھا تھا، آپ امریکہ دیکھ لی اس کا مطلب ہے پوری دنیا ہی دیکھ لی، تو جب تک میں نے نہیں دیکھا تو میں کہتا تھا میں آدھی دنیا دیکھ آیا ہوں۔ میں نے کس نظر سے دیکھا دنیا کو، آسٹریلیا بہت بڑا ملک، اور افریقہ بہت بڑا ملک، پاکستان جیسے کئی ملک اس میں آ جائیں، لیکن ہمارے تو ویسے جیوگرافیکلی چھوٹے چھوٹے ہیں، کویت، شارجہ، ابو دھبی، ڈبی چھوٹے چھوٹے، تو یہ کیا ہے؟ تو میں کہا کرتا تھا کہ یہ جو سینہ ذیشان ہو گیا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سی مملکت کے ہیں چھوٹے چھوٹے سے حکمراں سب، یہ چھوٹی 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 سی، یہ چھوٹی چھوٹی سی مملکت کے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہیں بونے بونے، ہیں گٹھے گٹھے، ہیں کوڈو کوڈو سے حکمراں سب، جو ان کے در کا گدا ہوا ہے۔ جو حضرت کو دیکھیے گا آپ ذرا، یہ ہیں جن دلوں پر حکومت دلوں پر کرنے والے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی مملکت کے
یہ چھوٹی چھوٹی سی مملکت کے چھوٹے چھوٹے سے حکمراں سب جو ان کے در کا گدا ہوا ہے جہاں کا سلطان ہو گیا ہے. اور جو اس کو مردہ سمجھ رہا ہو یقین کر لے وہ خود ہے مردہ. جو اس کو مردہ سمجھ رہا ہو یقین کر لے وہ خود ہے مردہ. حیات جاوید اس نے پائی جو ان پہ قربان ہو گیا ہے. اس کو ابدی زندگی مل گئی جس نے آقا کی ختم نبوت پر جان دے دی, جس نے آپ کی حرمت پر جان قربان کر دی, اس کو زندگی مل گئی. اس کے لیے آ گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل. تو پھر آقا کی اپنی زندگی کے کیا کہنے. ہائے ہائے جو ان پہ قربان ہو گیا ہے حیات جاوید اس نے پائی جو ان پہ قربان ہو گیا ہے. یہ میرا اعزاز ہے یقیناً ہے مجھ کو گیلانی ناز اس پر نبی کی مدحت سرائی کرنا جو میری پہچان ہو گیا ہے جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے. میں کچھ نوجوانوں کو دیکھ رہا تھا, بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بچے چلے گئے لیکن کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے وہ بٹ دیکھ رہے ہیں مجھے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہہ رہے ہیں شاہ صاحب. اپنے بچوں کو تھوڑا بہت اردو سے مس رکھیے ورنہ آپ کے جانے کے بعد کیا بنے گا. ہمیں انگریزی نہیں آتی ہوگی, ان کو اردو نہیں آتی ہوگی, ہم بھی چلے جائیں گے, ہمارے جو بعد میں ہمارے خلفاء آئیں گے ان کے لیے پرابلمز ہوں گی. تو اپنے بچوں میں ضرور زندہ رکھیے گا اردو زبان, پنجابی زبان, اردو زبان. جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے, جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے انہی کے انڈر ان کا ہر ایکشن ہوتا ہے. اب سمجھ لگی کچھ تھوڑی بہت. انہی کے انڈر ان کا ہر ایکشن ہوتا ہے جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. اللہ اللہ سارے بولو میرے ساتھ. Would you please speak with me? اللہ 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 say with me everybody. اللہ 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 say with me everybody. ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے, ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے انہی کے اور جتنا تعلق اللہ سے ہوگا مضبوط
انگلش میں بھی کہہ دوں، جتنا ریلیشن اللہ سے ہوگا سالڈ، جتنا ریلیشن اللہ سے ہوگا سالڈ، شیطان سے اتنا پروٹیکشن ہوتا ہے، شیطان سے ڈیول سے اتنا پروٹیکشن ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، دیکھیں کتنا نور برس رہا ہے، بلند آواز سے کہے اللہ 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 اللہ، سارے بولو میرے ساتھ اللہ اللہ، say with me everybody، ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے۔ اور اگر مدینے جانا ہے، do you want to go to Medina? Everybody wants to go to Medina? اگر مدینے جانا ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں یہاں سے؟ Around 7,000. ماشاءاللہ، لیکن یہ کوئی چیز نہیں۔ اگر بود مورے ہوس داد کے درکا برسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید، چیونٹی کے دل میں خیال پیدا ہوا میں تیرے گھر کا طواف کروں اللہ میاں۔ ہزاروں میل کا سفر، دریا سمندر پہاڑ، اللہ کی مخلوقات، اور میں حقیر ناتواں، لیکن طلب صادق تھی نا۔ اب اس کے پاس ڈالر تو نہیں تھے 7,000، لیکن دیکھیے گا اللہ نے کبوتر کے دل میں بات پیدا کر دی، جا اس چیونٹی کے ساتھ جا کے ذرا بیٹھ، جہاں چیونٹی مجھ سے التجا کر رہی ہے، جا اس کے پاس، چیونٹی کے دل میں ڈالا کہ اس کے پاؤں سے چمٹ جا۔ چیونٹی کبوتر کے پاؤں کے ساتھ لپٹ گئی، چمٹ گئی۔ کبوتر کو کہا اڑ اب، وہ پہاڑ بھی، دریا بھی، سمندر بھی، اس کو اللہ نے قدرت دیا، وہ کئی دن فضاؤں میں اڑتا رہتا ہے۔ عبور کر کے پہنچا بیت اللہ شریف، چیونٹی ساتھ چمٹی ہوئی ہے، بیت اللہ کا طواف کبوتر کر رہا ہے، چیونٹی بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہے۔ بود مورے ہوس داد کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید۔ وہ پہنچ گئی، ہم چیونٹی سے تو کام ناتواں نہیں ہے نا، ہم بھی کسی اللہ والے کے ساتھ لگ جائیں، چمٹ جائیں، جب یہ جائے گا ہمیں بھی ساتھ لے جائے۔ پیسوں کی فکر نہ کریں آپ، 7,000 پاؤنڈ ڈالر کی، بالکل۔ میں اسی طرح اللہ کی قسم 25-30 دفعہ ہو آیا ہوں، میں تو چمٹ جاتا ہوں کسی کبوتر کے ساتھ۔ اگر مدینے جانا ہے پڑھتے رہو درود، اب انگریزی میں بھی کہیں، if you want to go to Medina repeat درود، if you want to go to Medina ریپیٹ درود، دیکھنا کتنا سڈن سلیکشن ہوتا ہے، دیکھنا کتنا سڈن سلیکشن ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، سارے بولو میرے ساتھ، ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے۔ اور ابو بکر و فاروق کا پیار ہو جب دل میں، ابو بکر و فاروق کا لو ہو ہارٹ میں جب، تب ایمان کا بھی پرفیکشن ہوتا ہے، تب ایمان کا بھی پرفیکشن ہوتا ہے۔ اور میرے ہیں فیورٹ غنی، علی، حمزہ و حسین، مائی فیورٹس آر غنی، علی، حمزہ و حسین، اور ان کا دوسروں کا
میرے ہیں فیوریٹ، مائی فیوریٹس آر غنی، علی، حمزہ و حسین. ان کا آئیڈیل مائیکل جیکسن ہوتا ہے، ان کا آئیڈیل مائیکل جیکسن. جیکسن کو میں نے جیکشن کہا ہے کیونکہ کافی کی ضرورت مجبوری تھی. اتنی اجازت ہے شاعروں کو، جیکسن کو جیکشن بنا لیں، جنکشن نہ بنائیں. میرا ہاں جانتے ہیں نا، یہ لو کو بھی جانتے ہیں اور جیکسن کو بھی جانتے ہیں. میرے ہیں فیورٹ غنی، علی، حمزہ و حسین. ان کا آئیڈیل مائیکل جیکسن ہوتا ہے. اللہ 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 سے ود می ایوری باڈی. ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے. اور زندہ نبی کا زندہ روضہ جب دیکھیں، اللہ میں بار بار دکھا دے. زندہ نبی کے زندہ ٹومب کو جب دیکھیں، زندہ نبی کا زندہ روضہ جب دیکھیں، میگنیٹ سے بڑھ کر اٹریکشن ہوتا ہے. جی کرتے جالیوں کے ساتھ لپٹ جائیں، چمٹ جائیں، چوم چوم کے اپنے ہونٹوں کو زخمی کر لیں. جی تو چاہتا ہے لیکن ادب کہتا ہے ہٹ جا. ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر. ارے اپنے ناپاک ہونٹ پرے رکھ. پتہ نہیں کتنی دفعہ دن میں جھوٹ بولتے، اس جسم سے پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہو تم. ادب کہتا ہے نہیں، دور رہ کے نظریں جھکا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں میگنیٹ سے وہاں پر ہوش کی ضرورت ہے. بیت اللہ شریف میں چاہے دیوانے بن جاؤ لیکن وہاں ہوش. میگنیٹ سے بڑھ کر اٹریکشن ہوتا ہے. اللہ 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 سے ود می ایوری باڈی. ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے. اب تھوڑی سی خبر جھوٹے نبی کی بھی لے لوں. میل ہے یا فیمیل یہ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ کبھی کہتا میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں مریم ہوں، تھوڑی دیر بعد نو 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 آئی ایم میری، میں تو مریم ہوں، کتابوں میں لکھا. کبھی کہتا ہے آئی ریمین پریگننٹ فار 10 months. اندازہ کریں، کشتی نو اس کی کتاب ہے، یہ فیک نبی کی، اس میں لکھا ہے بٹ ہو بورن می فرام می. تو کیا اس کو کہیں، میل ہے یا فیمیل یہ پتہ نہیں چلتا. بچیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں میری، ورنہ میں بہت کچھ بتاتا کہ وہ کیا لکھتا ہے اس میں. ماننے والوں پر حیرت ہوتی ہے. میل ہے یا فیمیل یہ پتہ نہیں چلتا. مرزے کا جب انٹروڈکشن ہوتا ہے، ایسے پاگلوں کا تو پاگل خانے میں، ایسے مینٹلوں کا تو مینٹل ہاسپٹل میں سیپریٹ ایک اسپیشل سیکشن ہوتا ہے. سیپریٹ ایک اسپیشل سیکشن ہوتا ہے جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. اور میری ہے داڑھی، پگڑی، لوٹا،
اور تسبیح میری ہے نا، میری ہے داڑھی ٹوپی کرتا اور شلوار، آپ کو ناحق کیوں آبجیکشن ہوتا؟ فنڈامنٹلسٹ، these mullahs are fundamentalists. آپ کو ناحق، میری ہے داڑھی پگڑی، ہاں ہاں، اور حجاب، ہاں جی حجاب کیوں لیا ہے؟ میری ہے داڑھی پگڑی لوٹا اور تسبیح، آپ کو ناحق کیوں آبجیکشن ہوتا ہے؟ آپ کو ناحق کیوں؟ ہاں میری ہے داڑھی پگڑی برقع اور حجاب، آپ کو ناحق کیوں آبجیکشن ہوتا ہے؟ اور میں ہوں ہاں یقیناً جتنا بھی کرتا ہے کوئی اسلام کو پش، الحمدللہ یہاں تو اجازتیں ہیں، آپ کا ملک اس لحاظ سے بہت اچھا، کوئی پابندی نہیں ہے یہاں پر، برقع پہنے، حجاب، جس طرح مرضی لباس پہن کے پھریں۔ مجھے ڈرایا کسی نے کہ وہاں جی آپ سفاری فوٹ پہن کے جائیں، میں کہا جی کیوں؟ میں نے کہا میں یورپ کا چکر لگایا، وہاں سب زیادہ ہے، امریکہ میں اتنی وہ نہیں ہے، امریکہ میں آزادی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ آپ کے ایمانوں کو سلامت رکھے، جان کی حفاظت فرمائے، مال کی حفاظت فرمائے، آبرو کی حفاظت فرمائے، آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے، آپ بہت خوش قسمت۔ میری ہے اور کیا میں عرض کر رہا تھا کہ نہیں وہ تو ہو گیا نا، تو آخری میں بات کرنے لگا تھا، میں نے کاپی اندر رکھ لی جیب میں، دوبارہ دیکھ لیتا ہوں، حافظہ بھی اب عمر کے اس حصے میں ہم جا رہے ہیں کہ اب بعض دفعہ پتہ نہیں کہ ہاں، جتنا بھی کرتا ہے کوئی اسلام کو پش، جتنا بھی کرتا ہے کوئی اسلام کو پش، اتنا ہی اس کا الٹ ریئیکشن ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا الٹ ریئیکشن ہوتا ہے۔ میں ہوں پوئٹ گیلانی، پین ہے میرے پاس، میں ہوں پوئٹ گیلانی، پین ہے میرے پاس، ارے ڈاکٹروں کے پاس انجیکشن ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس انجیکشن ہوتا ہے۔ ہم جو شاعر ہیں یا مولوی ہیں، خطیب ہیں، قلمکار ہیں، صحافی ہیں، یہ چھوٹے موٹے معاشرے کی بیماریوں کو اپنی ڈاکٹری سے کوشش کرتے ہیں ٹھیک کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا خیال ہے اذان کا وقت بھی ہونے والا ہے، تو ابھی ہیں 10 منٹ، ایک آدھ ہو رہی ہے، اچھی بات، درود شریف پڑھ لیجیے، پانی دلا کر بسم اللہ۔ الحمدللہ، آپ کو دیکھ کے تو جی نہیں چاہتا کہ بس کریں آپ، انسان ہوں، پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری قسمت، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی، جدائی کی، ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب وہ حرم میں سویرا تو کیا بات ہے،
ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے. اور اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے. آپ سبحان اللہ کہو گے تو پتہ چلے گا نا کہ باز اے خدا، اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے. دن تو اڑتا پھروں، دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب او مدینے بسیرا تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. اے خدا جسم پر، اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے، اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے. دن تو اڑتا پھروں، دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے. اللہم صلی علی، زور سے نہیں آتا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم سیدنا و مولانا محمد. ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے. اور رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حوریں بھی غلمان بھی. جنت میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوں گے خدمت پر معمور ہوں گے جنتیوں کی، ان کو کہتے ہیں غلمان. قرآن میں جن کا ذکر رشک، ہاں رشک، ہاں رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے. رشک ایک ہوتا ہے حسد کرنا، جل جانا کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ، ایک ہوتا ہے رشک کرنا، خوش ہو کے خوش ہونا کسی کے پاس نعمت دیکھ کے، اللہ ساتھ تمنا بھی کرنا ہے اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے دے. حسد میں یہ ہوتا ہے اللہ میں اس سے چھین لے، اور رشک میں یہ ہوتا ہے اللہ اسے دی ہے مجھے بھی دے دے. رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حوریں بھی غلمان بھی. کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے. کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے. اور سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں. ٹو گیز ایٹ، مسلسل دیکھتے جانا. سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں، سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں اور ٹکٹکی باندھ کر
ایسے تکتا رہوں لب پہ صلی علی کا میرے ورد ہو، لب پہ صلی علی کا میرے ورد ہو، اور دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے۔ سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں، سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں، ٹکٹکی باندھ کر ٹکٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں، ایسے تکتا رہوں، لب پہ صلی علی کا میرے ورد ہو، دم نکل جائے، دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات۔ بڑی مزیدار دعا مانگنے لگا، ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑیاں ہو، ایڈوانس میں کہہ دیجئے آمین۔ اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کبھی۔ اے خدا، اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کبھی۔ مستحق تو نہیں، ڈیزرو تو بالکل نہیں کرتا، اعمال نامہ میرا سیاہ، مستحق تو نہیں میں اس اعزاز کا، فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے، فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ روز محشر کرم، روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر، جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر، آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دیں وہاں، یہ ثنا خاں ہے میرا تو کیا بات ہے۔ روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر، جب پریشاں کھڑا ہو وہ میزان پر۔ اس کو میں چینج کر رہا ہوں، تھوڑی سی آلٹریشن کر رہا ہوں، اس میں آگے آپ بھی شامل ہو جائیں، سلمان تو میں اکیلا۔ روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر، اب کہتا ہوں روز محشر کرم ہو مسلمان پر، روز محشر کرم ہو مسلمان پر، جب پریشاں کھڑا ہو وہ میزان پر، آ کے خود وہ، آ کے خود وہ، آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دے وہاں، امتی ہے یہ میرا تو کیا بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب، ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ کی بھی کیا ہی بات ہے۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، پھر جب آپ یاد کریں گے ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔
اللہ حفاظت فرمائے. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر سے.